محمد و آل محمد۔ آج جو 8 مارچ ہے، اس حوالے سے بنا صاحب نے تفصیلی گفتگو فرمائی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اصل میں اس کا مقصد کیا ہے، ان خواتین کے لیے جو دنیا میں ایک مقام رکھتی ہے، ان کی کنٹریبیوشن جو ہے ان کو پھر اس حوالے سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہی دن جب ہم دیکھتے ہیں یہ جو خواتین کا دن ہے، لیکن جہاں جہاں پہ مظلوم ہے پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ہمارے ان عزت مآب بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ میں دنیا کی طرف زیادہ نہیں جاؤں گا، ہمارا جو مقام ہے، ہماری جو جدوجہد ہے، ہم جو مظلوم ہے وہ بھی ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس قوم کا نام ہے کشمیر۔ پھر یہ جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مطلب ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں کہ کس طرح ہم ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کریں گے، کیونکہ ہم سب لوگ جو یہاں پہ جمع ہے، ہم سب اس جدوجہد میں رہے ہیں، ہر سطح پہ رہے ہیں، ہر محاذ پہ رہے ہیں، تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہماری یہ جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، انہوں نے کس طرح ایک تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اپنی کنٹریبیوشن کو ادا کیا ہے۔ پھر جس ظالم اور جابر اور درندہ صفت افواج اور ہندوستان کے ساتھ ہمارا مد مقابلہ ہے، کیونکہ کشمیریوں کی ایک قسم میں جو جدوجہد ہے وہ حق پہ مبنی ہے، وعدے کیے گئے ہیں، کیونکہ اس مختصر میں بھی رہوں گا۔ تو جب ہم یہ اپنا حق مانگتے ہیں تو ان کو یاد دلاتے ہیں تو ہمیں کیا کیا جاتا ہے۔ تو میں خواتین کے حوالے سے بھی یہاں پہ بات کروں گا، یعنی کنن پوش پورہ کا واقعہ بھی سامنے رکھا گیا ہے، نیلوفر کا واقعہ بھی سامنے رکھا گیا۔ حبا نثار جو ایک چھوٹی سی بچی 5-6 سال کی جس کا پیلٹ وکٹم جو ہوئی ہے، تو خاص کر جو ہماری جو زندہ خواتین ہیں اگر ہم ان کی بات کریں گے، یعنی اس وقت بھی جو جیلوں میں ہماری خواتین ہیں 33 سے زیادہ ہے، اور خاص کر آسیہ باجی، نیلوفر، ناہید نسرین صاحبہ، اسی طرح فہمیدہ مرزا صاحبہ اور باقی خواتین دیکھ لیجیے۔ یعنی آسیہ باجی کی بھی اگر ہم بات کریں گے اور باقی خواتین کی بھی، تو آپ دیکھ لیجیے ان کا میاں بھی جو ہے یعنی 90 میں وہ گرفتار ہوا ہے، آج یعنی 2026 سے 35-36 سال سے بند ہے، پھر خود بھی تہاڑ جیل میں۔ تو یہ ہمارے خواتین جو ہے ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، اور بھارت یہ جو درندہ صفت فوج ہے یا جو ہندوستان ہے وہ ہمارے ان خواتین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہاف وڈوز کی بات کریں گے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یار یہ جو ہم مولسٹیشن کے واقعات ہے 12,000 سے زیادہ ہے۔ یہاں جہاں پہ مولسٹیشن کو ایز اے وار آف ویپن کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، تو یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کشمیری خواتین پہ کیسا ظلم اور جبر ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، کیونکہ آج ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، دعائیں جو قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دل رنجیدہ ہے، ہر لحاظ سے رنجیدہ ہے، خاص کر جو اس وقت صورتحال ہے۔ ہم ایران کو خراج عقیدت اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، جس طرح یہ ظالم کے ساتھ ڈٹے رہے اور انہوں نے ہمت کی ہے، حوصلہ کیا ہے، وہی جانتے ہیں کہ کس آزمائش سے گزر رہے ہیں، لیکن باطل کے سامنے تو ایک تو ہے نا جس نے سینہ سپر کیا ہے اور وہ جواب دے رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خاص کر ان کو بھی اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اور خاص کر جو ہمارے یہ جو فلسطین کے مظلوم عوام ہیں ان کو بھی کس طرح وہ سالوں سال سے اسی یعنی ظالم کے شکار ہے۔ تو ابھی بنا صاحب نے بھی مطلب بیان بھی نہیں کر سکتا یہ بچوں کا واقعہ جو سکول میں ہوا ہے۔ پھر ہم اپنے کشمیر کی طرف دیکھیں گے تو اس وقت بھی وہ ظلم اور جبر اور وہ جو یعنی ہتھ کنڈے ہیں، مختلف ہتھ کنڈے ہیں، یعنی ہماری اس تحریک آزادی کو دبانے کے لیے وہ بھی ہم سفر کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے، انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، سختی کے ساتھ آسانیاں ہے۔ ہمیں ایمان ہے اس پہ، ہمیں یقین ہے اس پہ کہ دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اصل جو ہے یہ دنیا جو ہے یہ ٹیمپرری ایک دنیا ہے، اصل دنیا جو ہماری ہے
وہاں پرمنٹ دنیا جو ہے وہ وہی ہے، ایور لاسٹنگ دنیا جس کو کہتے ہیں. جب ہماری آنکھ بند ہوگی وہاں پہ ہماری زبانیں جو ہیں وہاں پہ تالے لگے ہوں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں وہاں پہ جواب دیں گے، اور وہاں پہ ہر ایک چیز لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہے کہ جتنے بھی مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کشمیر کو بھی آزاد کرے، فلسطین کو بھی آزاد کرے، اور ایران کو بھی فتح نصیب کرے. اور وہ ممالک جو ایک بھائی کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی بہن کا کردار، کیونکہ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ 56 ممالک جو ہے ایک ہی ہے، جو مرد یا جو اس کو ہم بھائی کہیں گے وہ ہے ایران، باقی یہ ان کا کردار عورتوں جیسا باقیوں کا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ان کو بھی ان کو یعنی ان کے وہ رحم فرمائے ان پہ، اور ان کا وہ ضمیر جاگے، تاکہ اس وقت جو امت کے ساتھ جو ایک سلوک کیا جا رہا ہے ایک سسٹمیٹک طریقے سے، یہ متحد ہو جائے. اور ہم سمجھتے ہیں وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ جب حق جو ہے وہ انشاءاللہ یہ فتح یاب ہوگا، اور مظلوم جو ہے انشاءاللہ وہ فتح یاب ہوگے. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ مدین.